آپ کی دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور بہت ہی بہترین طریقے سے قبول ہوں گی، اور پتہ ہے اس کا اجر جو کہ صبر آپ نے کیا ہے اس دعا کی قبولیت میں، یہ اجر ہے اس پریشانی کا جس کا سامنا آپ نے دعا کی قبولیت میں کیا ہے، اور جتنی تاخیر کا سامنا آپ کو دعا قبولیت کے دوران کرنا پڑا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز سے ہے، وہ انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہو۔ جب آپ کے سامنے اچانک کوئی ایسی آیت یا ایسی کوئی بھی چیز آ جائے جو آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب دے، تو وہ پھر یقیناً آپ کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں موجود لوگوں کو ہی وسیلہ بنا دیتے ہیں، آپ کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کرنے پر آتے ہیں، سمندر میں بھی رستے بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ کیوں مایوس بیٹھے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رات کے پہر سب سے تاریکی چھانے لگتی ہے تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد روشنی طلوع ہو جاتی ہے، جو کہ ایک نیا دن، نئی امید اور ایک نیا سویرا آپ کی زندگی میں لے کر آتی ہے۔ تو پھر آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اپنے دل کو بالکل مایوس نہیں کریں، اپنے آپ کو سمجھائیے کہ آپ نے توکل کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے۔ بس آپ نے یقین کامل رکھتے ہوئے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سے بھی بہترین کریں گے، اور دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خواب جب تک دکھاتے ہیں جب آپ ان خوابوں کی تعبیر پر راضی ہوتے ہیں، ورنہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ خواب آتے جو کہ آج آپ کی زندگی میں حقیقت ہو چکے ہیں؟ دعاؤں پر ضرور کن کہہ دیا جائے گا، آپ نے صبر کرنا ہے اور دعائیں مانگنا نہیں چھوڑنی ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جائیں، وہ آپ کی ساری تکلیفیں پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہیں آپ کے ہر ایک آنسو سے، آپ کی ہر ایک تڑپ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً بدل دیں گے۔ بس آپ تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سے بھی بہترین سے آپ کو نوازنے ہی والے ہیں۔ جب دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سما جائیں تو آنکھیں غم میں بھی مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ آپ ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی دیکھتے ہیں جن کے مکمل ہونے کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ مت بھولیے، ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کی رسائی ہے۔ بس آپ نے اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، کیونکہ اب وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی ادھوری کہانی مکمل ہونے والی ہے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ تو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ جان، اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور حسنین کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور حسنین کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اور آگے لکھتی ہیں کہ آپ اور آپ کی پیاریاں سب میری دعاؤں میں لازمی جو ہیں اب حصہ بن چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی ذات آسانیاں کرے سب کے لیے. آپ ہی میری سٹوری جلدی شیئر کیجیے گا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو اس بات سے سبق حاصل ہو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی آپ کی پیاریاں وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ غلطیاں میں نے کی ہیں اور جس دلدل میں نے خود کو ڈال لیا تھا. اللہ پاک میری غلطیوں کو اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے. سب میرے لیے پلیز دعا بھی ضرور کیجیے گا. آپ ہی میں ایم فل کر رہی تھی جب شخص سے ملاقات ہوتی ہے. آپ ہی وہ میرے فیلو تھے, 5 سال سے جانتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو. میری بہت اچھی جو ہے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. وہ بہت اچھے انسان لگے مجھے. انہی کی وجہ سے آپ ہی میں نماز پڑھنے لگی. پہلے میں اتنی نہیں پڑھا کرتی تھی. آپ ہی پھر ایسا ہو گیا کہ انہوں نے مجھے پرپوز کیا. میں تو پہلے ہی ان کو پسند کرتی تھی. میرے لیے تو آپ ہی عید کا سما تھا, جیسے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہوں. میں ہواؤں میں اڑنے لگ گئی. پھر جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ وہ خود مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ ہی پھر میں نے اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا. اس نے کہا کہ دیکھو تم بہت زیادہ بھولی ہو, تم ذرا سنبھل کر چلنا. اب آپ ہی ایسا تھا کہ آپ ہی سب بہت اچھا چل رہا تھا. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ وہ ایک اور سٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تھے اور میں آپ ہی یہاں پر ایم فل کمپلیٹ کر رہی تھی. پھر آپ ہی فون پر ہمارا کانٹیکٹ ہوتا تھا. میرے مائنڈ میں یہی تھا میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم شادی کر لیں گے. آپ ہی سب بہت اچھے سے چل رہا تھا اور میں تو بس کہہ لیں کہ ایسے تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے خوابوں کی دنیا مکمل ہونے جا رہی ہے. پھر آپ ہی اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہونے لگ گیا. مجھے انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا. آپ ہی شادی کو لے کر وہ اتنے سیریس نہیں تھے تو آپ ہی ان کا ایسے ہی رویہ جو تھا وہ میرے ساتھ بدل گیا تھا اور بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہ میں تو چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے میرے محرم بن جائیں. آن لائن ہوتے ہوئے بھی آپ ہی وہ میرے سے بات نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ مجھے فون پہ بات کرنا پسند نہیں ہے اب زیادہ. جبکہ آپ ہی وہ رات بھر آن لائن ہوتے تھے, کبھی آپ ہی کسی نیٹ ورک پر تو کبھی آپ ہی کسی سوشل میڈیا سورس پر. جب میں ان سے اس بارے میں سوال کرتی تھی ان کا رپلائی مجھے صبح جا کر آتا تھا. آگے سے وہ مجھے کہتے تھے کہ میں تو سو گیا تھا. مجھے عجیب سی آپ ہی کچھ وائبس اور نیگیٹیوٹی فیل ہونے لگ گئی تھی ان کی, جیسے کہ آپ ہی ان کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہو. مجھے بہت عادت ہو گئی تھی ان کی رخی جو ہے وہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی. بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے, کبھی بدتمیزی وغیرہ میرے ساتھ بالکل بھی نہیں کی. بس ان کا اگنور کرنا جو تھا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث بن رہا تھا. میں سارا دن آپ ہی ان کی پرانی چیٹس پڑھتی رہتی تھی, وائسز سنتی رہتی تھی. دن پر دن جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں اذیت میں آتی جا رہی تھی. پھر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر شارٹ ویڈیوز وغیرہ دکھائی جاتی ہیں. ڈفرنٹ لوگ جو ہے اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں, تو وہیں پر آپ ہی میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے. اب آپ ہی انہوں نے مجھے اس طریقے سے ٹریپ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آئی تھی اور اس کے پارٹنر جو ہے وہ اس کو چیٹ کر رہے تھے. لائک آپ ہی کوئی جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی سے آپ ہی باتیں وغیرہ بنا لینا, اس طریقے کی چیزیں انہوں نے بنانی شروع کر دی. اور ساتھ آپ ہی کچھ مجھے انہوں نے پڑھنے کے لیے بھی دیا جن سے آپ ہی لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں. جیسے کہ ان کے مطابق انہوں نے بتایا, میں نے بھی اسی غفلت میں اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیا. ایک کے بعد ایک ایسے لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہونے لگے. بس آپ ہی اس معاملے میں اتنی الجھتی جا رہی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے جلدی سے میری شادی ہو جائے. جیسے جیسے مجھے وہ لوگ بتاتے تھے میں سب کچھ وہ کر رہی تھی. اور تقریباً آپ ہی ان کی جو ہے فیس بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی جو کہ میں پے کر رہی تھی, کیونکہ آپ ہی ان سے جب رابطہ کیا جاتا تھا اور کال پر جب وہ ٹائم دیتے تھے تو اس کے آپ ہی باقاعدہ پیسے بھی چارج ہوتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ پیسے لینے کے باوجود ساری چیزیں آپ ہی جب میں نے ان کی مانی تو انہوں نے مجھے ایک دن یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے, وہ کسی اور میں انوالو ہو چکا ہے. اور انہوں نے مجھے بہت ہی ڈیپ باتیں بتانی شروع کر دی, کیونکہ آپ ہی اس غفلت میں تو میں خود ڈوب چکی تھی اور مجھے تھا کہ کسی طریقے سے میں ان ساری باتوں کو جان سکوں, میں آپ لوگوں سے اپنی کیفیت کو کس طریقے سے بیان کروں. لیکن میری حالت ایسی ہو چکی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا. میں دن بھر آپ ہی روتی رہتی تھی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ میرا دل اپنے ہاتھوں میں کسی نے پکڑ کر دبوچ دیا ہو. بس اس طریقے کی کیفیت میری ہوتی جا رہی تھی. میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ آپ ہی پھر میں نے جو ہے ان کو فیس وغیرہ پے کی اور ان سے کانٹیکٹ کیا. اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ میں ان ساری چیزوں میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی تھی کہ بس مجھے تھا کہ کس طریقے سے میرا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. تو بس پھر آپ ہی یہی سننے کو ہر طرف سے ملتا تھا
फीस देने के बाद भी कि वो आपसे शादी ही नहीं करना चाहता है। एक तरफ तो दिल मानता ही नहीं था कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। अभी वो वक्त आ चुका था कि जबकि मैं अंदर से टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ऐसा होता है कि एक दिन मैं यूट्यूब जो है वो स्क्रॉल कर रही थी, उसी दौरान कुछ वीडियो सामने आई, बारे में मुझे पता चला कि जो कि मैं कर रही हूँ ये तो बहुत गुनाह की बात है और अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। मैं नादान थी और मुझे उस वक्त में समझ नहीं आ रही थी, किसी न किसी तरीके से बस मैं उन्हें हासिल करना चाहती थी। बताने का मकसद कुछ हकीकतें हैं जो कि आप ही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अल्लाह पाक की ज़ात ही सब कुछ अता कर सकती है। शिर्क में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक को ही बेहतरीन हर चीज़ का इल्म है। पाक हमें इन बुरी चीज़ों से बचाएं कि हम किसी को हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। हमारे सामने इन चीज़ों को ऐसे दिखाया जा रहा होता है कि जैसे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आम सी बात है। कुछ चीज़ें होती हैं वाकई में ही बहुत ख़तरनाक होती हैं, अगर हम इन चक्करों में पड़ जाएं तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी बहन इस गफलत में, इस बुराई में मत पड़े। अल्लाह पाक बेहतरीन जो है वो सुनने वाले हैं। अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत की तरफ ऐसा रास्ता दिखाया और फिर आपकी बातें मेरे दिल पर ऐसे असर करने लग गई कि नैनू की मम्मा आप कहती हैं ना कि अल्लाह पाक से जो चाहिए वो अल्लाह पाक से ही मांगो और अल्लाह पाक ने ही दुआओं को सुनना है। ऐसा होता गया कि मेरे रवैये में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती गई। आपकी वीडियोस को सुनने के साथ साथ कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस भी सुन रही थी, अल्लाह पाक के करीब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन आपकी वीडियोस को सामने आ जाना और आपकी बातों का मेरे पर ऐसे असर हो जाना, ये भी तो आप ही मेरी ज़िंदगी के लिए एक मिरेकल था। और आप ही बहुत सी देखी मैंने आपकी मिरेकल स्टोरीज। आपकी वीडियोस देखने के बाद जो है मैंने तहज्जुद नमाज स्टार्ट कर दी, सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू कर दिया, सूरह कौसर भी पढ़ती थी, सलातुल हाजात के नफिल भी पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब कि जो जो आप ही आपकी वीडियोस में बताया जा रहा था और आप बताती जाती थी, सब कुछ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक से बहुत माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह पाक बस मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दिल बड़ा पुरसकून हो जाता है। कभी तो तकलीफ भी होती है, लेकिन जब आप ही मैं सूरह यूसुफ पढ़ती हूँ, दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ, सूरह कौसर पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, तो बस फिर आप ही अल्लाह पाक के कलाम की वजह से मुझे सुकून आ जाता है। ऐसा होता है कि मैंने बहुत हिम्मत कर कर दोबारा से उनसे राब्ता किया। आप ही मैं उनको ये बताना चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स जो हैं अब मेरे लिए प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को भेज दें। तो आप ही आगे से उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ और वक्त चाहिए, अभी सेट होना चाहता हूँ। तो आप ही मैंने कहा कि चलें ठीक है, फिर हम बात नहीं करेंगे, मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पीछे हट रही हूँ। अगर नसीब में हुए तो अल्लाह पाक खुद ले आएंगे मेरी ज़िंदगी में, महरम बनाकर अपनी लाइफ को सेटल कर लें तो इंशाल्लाह मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, मैं दुआ करती रहूँगी, अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है, अल्लाह पाक आपके और मेरे हक में बेहतरीन करे। फिर मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि नसीब में लिखा क्या हुआ है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि उस वक्त में मैंने क्या क्या गफलतें नहीं की। लेकिन आप ही अब तो मैं अल्लाह पाक से मांग रही हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। और ये जो अब मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा मिरेकल बाकी रह गया है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अबाया पहनना शुरू कर दिया है, पहले मैं नहीं पहनती थी। बस बहुत सी चीज़ें जो हैं अल्लाह पाक ने अपने हुक्म से बदल दी हैं मेरी ज़िंदगी में। और आप ही जब से तहज्जुद नमाज सूरह यूसुफ को पढ़ना शुरू किया है, बस दिल को अब सुकून सा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह पाक ज़रूर आसानियाँ कर देंगे और उन्हें मेरे नसीब का ज़रूर हिस्सा लिख देंगे। अपनी वीडियो में दुआ भी ज़रूर करवाइएगा कि अल्लाह पाक उनको मेरे नसीब में लिख दें और अल्लाह पाक उनको उस मुकाम पर पहुंचा दें जिस मुकाम पर वो जाना चाहते हैं, हमारे निकाह में आसानी हो सके। और जो बहन इस बात को सीख जाए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगना है, जैसे कि नैनू की मम्मा भी कहती हैं कि जो कुछ भी चाहिए अल्लाह पाक से ही मांगते रहें, तो बेशक बस अल्लाह पाक से ही मांगते रहें। अल्लाह पाक ने ही सब कुछ करना है, कभी किसी की बातों में मत आए और अपने आप को गफलत से निकाल लें। अभी भी आपके पास वक्त मौजूद है और अगर
آپ کو ایک اور سانس ملی ہے، ایک اور دن مل رہا ہے، اللہ پاک سے استغفار کر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور 5 وقت کی نماز، تہجد کی نماز آپ کو پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے وہ پڑھیے، جیسے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھے ہدایت بھی دی ہے، صبر بھی دیا ہے اور سکون بھی دے دیا ہے، اور بے شک میں اللہ پاک کی رضا میں راضی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک میرے حق میں بہترین سے مجھے نواز دیں گے۔ اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائیں، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک بہترین اجر عطا فرمائے سب کو، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کے ایمان میں رہے۔ اور میری پیاری بہن، نہ کہ صرف میں آپ کے لیے دعا کروں گی، سب میری پیاریاں آپ کے لیے دعا کریں گی، سب سننے والے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ نے جب اللہ پاک سے مانگا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل کریں گے، کیونکہ بیٹا آپ نے جو ہے نا شرک کا رستہ چھوڑ کر اللہ پاک سے مانگا ہے، اور اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے، کسی سے نہیں امید لگانی چاہیے۔ کسی کو بیٹا کیا پتا، ہمیں یہاں پر اپنے آنے والے سانس کے بارے میں نہیں پتا، لوگ برائی میں ڈال کر پتہ نہیں کیا کچھ کروا لیتے ہیں، تو بس اپنے آپ کو غفلت سے بچایا ہے آپ نے تو ضرور اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ اور بیٹا میں کیا کسی کے لیے کچھ کرنے والی ہوں، میں تو خود ایک وسیلہ ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کے حق میں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور آپ کی نیت سچی ہے، نکاح کی نیت ہے تو اللہ پاک ان کو آپ کے حق میں بہترین کر کر کو نوازے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ ہی ہمارے نیبرز میں جو رہتے ہیں ان کی بہن میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اور آپ ہی وہ خود بھی ڈاکٹر بن رہے تھے، بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی، لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ ان کے گھر والے جو ہیں ان کی زبردستی شادی اپنی مرضی سے کروا رہے تھے۔ اب آپ ہی انہوں نے جب اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کی تو ان کے گھر والوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور میں نے بھی جب اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں ڈسکشن کی تو انہوں نے بھی صاف صاف انکار کر دیا کہ ان کی کاسٹ اور ہے، ان کا ٹوٹلی رہن سہن بالکل مختلف ہے، تم کیسے اس فیملی کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ ان کی فیملی نے اس لیے انکار کیا کیونکہ ان کی فیملی اپنی مرضی سے ان کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب خیر اس دوران آپ ہی جو کہ میری دوست ہے اور ان کی بہن ہے، اس کو بھی اس بارے میں پتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور آپ ہی ظاہر ہے ہم دونوں ڈاکٹر تھے تو ہم دونوں یہی چاہتے تھے کہ ہم دونوں کی شادی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے۔ بہن ہے وہ بہت اچھی ہے اور میری جیسے کہ دوست بھی ہے، اس نے مجھے آپ ہی خود کہا کہ تہجد کے وقت میں 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، دیکھ لینا اللہ پاک ضرور معجزات کر دیں گے اور ہمارے گھر والوں کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ بس اس کے بتانے کے طریقے کے ساتھ میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آپ ہی درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے یہ جو میرا 6 مہینے کا سفر تھا، ماشاءاللہ سے روزانہ میں صرف اور صرف 313 مرتبہ کے علاوہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے لگ گئی تھی۔ اب ایسا تھا کہ جو 6 مہینے تھے، ان 6 مہینوں نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، ان 6 مہینوں نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کہ جو پھپھو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری سے آئیں تو انہوں نے جو ہے ایک دن اچانک سے ٹیرس پر کھڑے ہوئے دیکھا، ان سے میری سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ ان کی پھپھو کے دل میں پتہ نہیں اس وقت میں کیا آیا اور کیا نہیں آیا، لیکن اس کے بعد مجھے شام کو ان کے نمبر سے کال آتی ہے کہ میری پھپھو نے تمہارے بارے میں میرے گھر والوں کو منا دیا ہے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ اب رشتہ لے کر آئیں گے، لیکن پہلے تم اپنے گھر والوں کو منا لو۔ مجھ میں ہمت آئی تو میں نے اپنی امی سے ایک بار دوبارہ سے بات کی، امی نے کہا کہ ہاں بالکل مجھے ان لوگوں کی شام کو کال آئی ہے، لیکن میں پہلے تمہارے ابو سے بات کر لوں، ان لوگوں کی کاسٹ بالکل مختلف ہے، رہن سہن ان کا مختلف ہے، لیکن پھر بھی چلو میں تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ اب آپ ہی جب ابو سے اس بارے میں بات کی گئی، ابو پہلے تو نہیں مانے، آپ ہی اسی رات کو میں نے تہجد کے وقت میں اتنا زیادہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ تو دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، آپ تو دلوں میں محبت بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ پاک پلیز میرے فادر کے دل کو نرم کر دیجئے تاکہ وہ مان جائے اور ہم کو ایک دوسرے کا محرم بنا دیجئے۔ آپ ہی وہ قبولیت کی گھڑی تھی یا کیا معاملہ تھا، اللہ پاک نے ایسا کرم کیا۔ ابو آپ ہی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا
تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ابو میں نے آج تک آپ سے اس بارے میں کسی بھی طریقے کی بات نہیں کی ہے، آپ جیسا فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا بس تم مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا تم ان کے ماحول میں سیٹل ہو سکو گی؟ میرے اندر آپ کے آگے بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، مجھے کسی چیز کا اعتراض نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں اگر تم مطمئن ہو تم اپنی زندگی گزار سکتی ہو تو یہ فیصلہ کر لو۔ اب آپ ہی ابو نے میرے پر چھوڑ دیا اور میں نے ظاہر ہے اللہ پاک سے دعا کی، اس کے بعد میں نے استخارہ بھی کیا اور میرا استخارہ بہت اچھا آیا، اور اس کے بعد جب استخارہ میرا خود اچھا آ گیا تو ان کے گھر والے رشتہ لے کر بھی آ گئے، میرا رشتہ وہاں پر فکس ہو گیا، دعائے خیر ہو گئی اور 3 دنوں بعد میری انگیجمنٹ ہوئی۔ واپس 2 ہفتے بعد ہی نکاح کی ڈیٹ رکھ دی گئی کیونکہ ان کی پھپھو نے اسی دوران واپس بھی چلے جانا تھا، وہ چاہتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی ان کے بھتیجے کی شادی جو ہے وہ دیکھ کر جائیں۔ بس پھر اس کے بعد الحمدللہ دھوم دھام کے ساتھ میری شادی ہوئی اور درود ابراہیم کا یہ پیارا سا معجزہ میری زندگی میں ہوا جو کہ اللہ پاک نے میرے دل کی دعا کو قبول کر لیا۔ بے شک ان کی پھپھو کا وسیلہ اللہ پاک نے بنایا، میرے فادر کے دل کو نرم کیا اور یہ 2 خاندان آپس میں ایک ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے میری کہانی کو جیسے مکمل کیا ہے، آپ کے سب سننے والوں کے دلوں کی دعاؤں کو ایسے ہی قبول فرمائے اور ایسے ہی معجزات ہوں، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابو کبھی مان سکتے ہیں اور یہ معجزہ میری زندگی میں ہو سکتا ہے۔ آپ ہی میری کہانی میں صرف اور صرف ہم دونوں کا مسئلہ نہیں تھا، 2 خاندانوں کا مسئلہ تھا، کاسٹ ایشو تھا، لیکن اللہ پاک نے وسیلے بنائے جو کہ میری نند ہے ماشاءاللہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت دعائیں کی اپنے بھائی کے لیے، میرے لیے، اور آپ ہی پھپھو کا وسیلہ ہمارے لیے بنا۔ اللہ پاک میری آنے والی زندگی میں بھی مجھے خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو بہت بہت خوش رکھیں اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی میریکل سٹوری بھی ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کے حق میں آگے بھی آسانیاں فرمائے، بہت ساری خوشیاں آپ کی منتظر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو بے انتہا خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری جیسے کہ جو ان کی بیسٹ فرینڈ اور الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ سے وہ نند بھی بن چکے ہیں، تو انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ 313 مرتبہ 313 ٹائمز درود ابراہیم جو ہے تہجد کے وقت میں پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیے ان کی دعا بھی تہجد کے وقت میں ہی قبول ہوئی، قدر کا دل بھی اللہ پاک نے تہجد کی نماز میں جو دعا مانگی ہے اسی سے اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ بے شک میری پیاریوں 24 گھنٹوں میں کوئی بھی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس وقت میں دعائیں سن لی جاتی ہیں، تو دعا مانگتے رہا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک سب کی سنیں گے اور آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معجزات کریں گے۔ اور میری تو دل سے آپ سب کے لیے دعا ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے میرے سننے والے ہیں ان سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہنیں معجزات کی منتظر ہیں، جو بھائی معجزات کے منتظر ہیں، ان کے لیے خوبصورت ترین معجزات کر دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور جو لوگ میرے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔